بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، شیطان کی موت کیسے ہوگی اور اسے کہاں دفن کیا جائے گا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہر نفس کو ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ مطلب دنیا کے ہر جاندار کے لیے اللہ تعالیٰ نے موت کا وقت اور جگہ طے کر رکھی ہے۔ اس سے کسی کو چھٹکارا نہ ملے گا اور نہ ہی کوئی اس سے بھاگ سکے گا۔ اس لیے شیطان کو بھی ایک نہ ایک دن موت ضرور آئے گی، لیکن وہ دن کون سا ہوگا اور کون شیطان کو موت دے گا؟ کیا شیطان کو موت کے وقت تکلیف ہوگی؟ شیطان کی قبر کہاں بنائی جائے گی؟ شیطان کتنے دنوں تک موت کی نیند سویا رہے گا؟ تو دوستو، آج ہم انہی اہم سوالوں کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے۔ دوستو، جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا تھا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی تھی کہ قیامت سے پہلے مجھے موت نہ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے وقت مقرر تک یعنی ایک خاص وقت تک مہلت دی، جسے قرآن مجید کے پورے ہجر میں یوں بیان فرمایا گیا ہے۔ اس سے کہا گیا کہ اے میرے پروردگار، لوگوں کے زندہ کیے جانے تک مجھے مہلت دے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تجھے مہلت دی جاتی ہے ایک مقرر وقت تک۔ دوستو، وقت معلوم کو مفسروں نے نفخ اولیٰ لکھا ہے، یعنی جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی بار سور پھونکیں گے۔ دوستو، قیامت کی نشانیاں جب پوری ہو جائے گی تو مومنوں کی باگلوں کے نیچے سے ایک پیاری خوشبودار ہوا گزرے گی، جس سے تمام ایمان والوں کی وفات ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد 40 سال تک ایسا زمانہ گزرے گا کہ جس میں کوئی بچہ بھی پیدا نہ ہوگا، یعنی ہر انسان کی عمر کم سے کم 40 سال ہوگی۔ کیونکہ مسلمان ختم ہو چکے ہوں گے، اس لیے زمین پر صرف مشرک و کفار ہی رہ جائیں گے۔ تفسیر در منصور میں لکھا ہے کہ جب مومنوں کی وفات کو 40 سال گزر چکے ہوں گے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی بار سور پھونکیں گے۔ سوروں میں ان کی آواز بہت ہی کم ہوگی کہ لوگ کان لگا کر سنیں گے، پھر یہ آواز بڑھتے بڑھتے اس قدر تیز ہو جائے گی کہ کان کے پردے پھٹ جائیں گے اور لوگ مرنے لگیں گے۔ انسان، جن و فرشتے، یہاں تک کہ شیطان کو بھی اس وقت موت آ جائے گی، اور پھر اس کے 40 سال بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسری بار سور پھونکیں گے تو پھر سے سارے مردے زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے اور پھر قیامت قائم ہو جائے گی۔ مطلب پہلی بار سور پھونکیں گے کہ وقت شیطان کی موت ہو جائے گی اور دونوں سور کے درمیان 40 سال کا وقفہ ہوگا، اور تمام مخلوق کے ساتھ ساتھ شیطان بھی 40 سال تک مردہ رہے گا۔ دوستو، اب اس بات کو سمجھتے ہیں کہ شیطان کو آخر موت کیسے آئے گی اور وہ 40 سال مردہ حالت میں کہاں گزارے گا۔ اس سلسلے میں حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور روایت پیش کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو وہ پریشان ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اے میرے اللہ، میری موت سے میرا اصلی دشمن شیطان تو بہت خوش ہوگا، کیونکہ میں مرنے والا ہوں اور وہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ تو اسی وقت ملک الموت حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں ظاہر ہوئے اور فرمایا کہ یہ اللہ کے نبی، آپ وفات کے بعد جنت میں رہیں گے، جبکہ شیطان قیامت تک دنیا میں رہے گا، اور پھر قیامت سے 40 سال پہلے اس کو ایسی موت آئے گی کہ وہ پوری دنیا کے انسانوں کے برابر موت کی تکلیف برداشت کرے گا، اور بعد میں جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ملک الموت سے فرمانے لگے کہ مجھ سے ابلیس کی موت کا منظر بیان کرو، تو ملک الموت نے ابلیس کی موت کا حال بیان کرنا شروع کیا تو وہ اتنا دردناک تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکے۔ یہ سن کر لوگ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنے لگے کہ ہمیں بھی ابلیس کی موت کا کچھ منظر بیان کرو۔ تو حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابلیس کی موت کا منظر کچھ یوں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائے گا کہ آج تو میرے غضب اور غصے کا لباس پہن کر جاؤ اور ابلیس کی روح قبض کرو، اور ابلیس کے ساتھ
तमाम इंसानों और जिन्नातों से भी ज़्यादा सख्त सलूक करना। और फिर जब मलकुल मौत गजब व गुस्से से भरकर मौत के दूसरे फरिश्ते के साथ शैतान की रूह कब्ज करने आएगा, तो जो भी आसमान व ज़मीन में से उनको देख लेगा वो फौरन ही मर जाएगा। जब मलकुल मौत के शैतान के पास पहुँचेगा तो वो दहाड़े मार मार कर रोने लगेगा और फिर शैतान को मौत की तकलीफ़ दी जाएगी, जो ये कि सारी मखलूक की मौत की तकलीफ़ से ज़्यादा होगी। शैतान घबरा कर कभी मशरिक़ की तरफ भागेगा तो कभी मगरिब की तरफ, लेकिन वो हर तरफ अपने सामने मलकुल मौत को ही पाएगा। वो समुंदर में छुपने जाएगा तो समुंदर भी उसे जगह न देगा। आसमान की तरफ भागेगा तो वहाँ मुकर्रर फरिश्ते उसको आग के कोड़े मारेंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र के पास खड़ा होकर कहेगा कि ए आदम, तुम्हारी वजह से मैं मरदूद बना, काश के तुम पैदा ही ना होते। और फिर शैतान मलकुल मौत से कहेगा कि कितनी सख्ती और तकलीफ़ के साथ मेरी जान निकालोगे। मलकुल मौत फरमाएंगे कि जितने लोग जहन्नम में हैं उन सब की मौत से कई ज़्यादा तकलीफ़ सख्ती के साथ। तो ये सुनकर शैतान तड़पने लगा और चीखता चिल्लाता इधर उधर भागने लगा और उसी जगह पहुंच जाएगा जहां उसने जन्नत से निकालने के बाद पहला कदम रखा था। वो जगह आग के अंगारे की तरह सुर्ख होगी, जमीन चिंगारी की तरह हो जाएगी और फरिश्ते उसको घेर लेंगे और आरों से उसे चीर देंगे। और फिर जब तक अल्लाह ताला चाहेगा उस वक्त तक शैतान हालत निजा और मौत की तकलीफ़ का शिकार रहेगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम व हव्वा अलैहिस्सलाम से कहा जाएगा, जरा अपने दुश्मन को देखो कि किस तरह जिल्लत के साथ मर रहा है। तो वो देखकर कहेंगे कि या अल्लाह, तूने हम पर अपनी नेमत मुकम्मल फरमा दी। तो दोस्तों, उन्हीं जहन्नमी घड़ों में इब्लीस 40 साल तक मुर्दा रहेगा और यही उसकी कब्र होगी। फिर 40 साल बाद दोबारा हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे तो तमाम मुर्दे जिंदा हो जाएंगे और हिसाब किताब का अमल शुरू हो जाएगा। दोस्तों, इस दुनिया की हर चीज़ पनाह होने वाली है। अगर किसी को दवाम हासिल है तो वो सिर्फ अल्लाह ताला की जात है। इसलिए हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए कि क्या पता कि कब कौन सी घड़ी हमारी इस दुनिया में आखिरी घड़ी हो और फिर हमारे पास पछतावे के अलावा कुछ भी बाकी ना रहे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आखिरत की तैयारी करने और नेक अमाल करने की तौफीक